بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مستحقین زکوٰۃ کے مستحق لوگ، مالدار اور غریب لوگ۔ مالدار لوگ کون ہیں اور غریب لوگ کون ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی ہی قیمت کا سامان تجارت ہو، اس کو شریعت میں مالدار کہتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ دینا درست نہیں اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا اور کھانا بھی حلال نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس اتنی ہی قیمت کا کوئی مال ہو جو سامان تجارت تو نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے، وہ بھی مالدار شخص ہے۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست نہیں، اگرچہ خود اس قسم کے مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں، نصاب سے کم ہے یا کچھ بھی نہیں، یعنی ایک دن کے گزارے کے لیے بھی نہیں، اس کو غریب کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے اور ان لوگوں کا لینا بھی درست ہے۔ ضرورت کے سامان میں رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے اور گھریلو ضرورت کا سامان جو اکثر استعمال میں رہتا ہے، یہ سب ضروری سامان میں داخل ہیں۔ ایسے سامان سے کوئی مالدار نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنی مرضی قیمت کا ہو۔ اس لیے اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اسی طرح اہل علم کے پاس ان کی سمجھ اور ضرورت کی کتابیں بھی ضروری سامان میں داخل ہوتی ہیں۔ بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے قالین اور شامیانے جن کی برسوں میں ایک آدھ دفعہ کہیں شادی بیاہ میں ضرورت پڑتی ہے اور روزمرہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ضروری سامان میں داخل نہیں ہیں۔ کسی کے پاس 5-10 مکان ہیں جن کو کرایہ پر چلاتا ہے اور اس کی آمدنی سے گزارا کرتا ہے، یا ایک آدھ گاؤں ہے جس کی آمدنی آتی ہے لیکن بال بچے اور گھر میں کھانے پینے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح گزارا نہیں ہوتا، تنگی رہتی ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسا مال بھی نہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ کسی کے پاس 5-10 مکان یا زیادہ ہوں لیکن وہ صرف انہیں کرائے پر چلاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے زکوٰۃ کے بیان میں جو ہے پہلے بتایا کہ کرائے پر جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا مکان ہے، چاہے آپ کی گاڑی ہے، چاہے مطلب وہ برتن ہیں جو کرائے پر چلتے ہیں، کرائے کی کوئی بھی چیز ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کے 1 2 4 5 ذاتی مکان ہیں اور آپ نے انہیں کرائے پر دیا ہوا ہے اور ان کے کرایہ سے آپ کا گزر بسر ہو رہا ہے اور اس پر پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس لیے ایسا شخص ہے کہ اس کے کرائے سے اپنا گزر بسر کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ مقروض کو زکوٰۃ دینا، کسی کے پاس کئی ہزار روپے نقد موجود ہیں لیکن وہ ان کے بقدر یا ان سے بھی زائد کا قرض دار ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اور اگر قرضہ اس کے پاس موجود روپے سے کم ہو تو دیکھو قرضہ دے کر کتنے روپے بچتے ہیں، اگر اتنے بچیں جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، اور اگر اس سے کم بچیں تو دینا درست ہے۔ مسافر کو زکوٰۃ دینا، ایک شخص اپنے گھر میں بڑا مالدار ہے لیکن کہیں سفر میں ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا، سارا مال چوری ہو گیا یا کسی وجہ سے گھر تک پہنچنے کا بھی خرچہ نہیں رہا، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر حاجی کے پاس راستے میں خرچہ ختم ہو گیا اور اس کے گھر میں مال موجود ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا پیسہ کسی کافر کو دینا درست نہیں، مسلمان ہی کو دے، اور زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، نذر اور کفارہ کے سوا دیگر نفلی صدقہ خیرات کافر کو دینا درست ہے۔ لیکن جو واجب ہیں اور جو فرض ہے وہ کافر کو دینا درست نہیں، جس میں زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، نذر اور کفارہ ہے، اس کے سوا اگر دیگر نفلی صدقہ خیرات کافر کو دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، صرف نفلی صدقہ، باقی آپ کافر کو نہیں دے سکتے، مسلمان کو ہی دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد بنانا یا کسی مردے کے کفن دفن کا انتظام کرنا یا مردے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرنا یا کسی اور نیک کام میں لگانا درست نہیں ہے۔
جب تک کسی مستحق کو نہ دیا جائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے پیسے سے نہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، نہ کسی مردے کو کفنایا دفنایا جا سکتا ہے، نہ مردے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی اور نیک کام میں لگایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے پیسے کو۔ زکوٰۃ صرف مستحق لوگوں کو ہی دی جا سکتی ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا وغیرہ کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی اولاد اور پوتے اور پڑ پوتے، نواسے وغیرہ جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہیں ان کو بھی دینا درست نہیں۔ ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا درست ہے، مذکورہ رشتہ داروں کے سوا سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے، جیسے بھائی ہو گیا، بہن ہو گئی، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ، ماموں، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سوتیلا دادا، ساس، سسر، سب کو دینا درست ہے۔ نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ خود مالدار نہیں ہے، نابالغ بچے کو تو زکوٰۃ دینا درست ہے ہی نہیں، درست نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ خود مالدار نہیں لیکن اس کا باپ مالدار ہے تو اس کو دینا درست ہے۔ اگر نابالغ بچے کا باپ تو مالدار نہیں لیکن ماں مالدار ہے تو اس بچے کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ گھر کے نوکر چاکر، خدمتگار، ماما، دائی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے، لیکن یہ ان کی تنخواہ میں شمار نہ کرے بلکہ تنخواہ سے زائد بطور انعام و اکرام کے دے دے اور دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت رکھے تو درست ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو ان کی تنخواہ مہینے کی ہر مہینے انہیں دی جاتی ہے آپ وہی جو ہے زکوٰۃ سمجھ کر انہیں دے دیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تنخواہ علیحدہ سے دی جائے گی اور جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ انعام و اکرام کے اعتبار سے انہیں علیحدہ دیا جائے گا، لیکن آپ نیت کر لیں کہ آپ یہ انعام و اکرام اپنے زکوٰۃ کی رقم میں سے دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ رضائی اولاد، جس کو کسی عورت نے بچپن میں دودھ پلایا ہو اور رضائی ماں کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ رضائی اولاد کو بھی اور رضائی ماں کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ ایک عورت کا مہر کئی ہزار روپیہ ہے اور اس مہر کے علاوہ اس کے پاس بقدر نصاب مال نہیں، لیکن اس کا شوہر اتنا غریب ہے کہ مہر ادا نہیں کر سکتا تو ایسی عورت کو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اور اگر اس کا شوہر امیر ہے لیکن مہر دیتا نہیں یا اس نے اپنا مہر معاف کر دیا تو بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اور اگر یہ امید ہے کہ جب وہ عورت مانگے گی تو وہ ادا کر دے گا تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ کسی کو زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تو وہ کیا کرے؟ ایک شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو مالدار ہے یا سید ہے، یا اندھیری رات میں کسی کو دے دیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ تو اس کا باپ تھا یا اس کا لڑکا تھا یا کوئی اور رشتہ دار تھا جس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، تو ان سب صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے۔ دوبارہ ادا کرنا واجب نہیں، لیکن لینے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں تو واپس کر دے، اور اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ جس کو دیا ہے وہ کافر ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ کافر کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے زکوٰۃ صرف مسلمان ہی کو دی جا سکتی ہے۔ دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کافر اگر دینے کے بعد معلوم ہو کہ جس کو دیا ہے وہ کافر ہے تو آپ کو زکوٰۃ دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گی۔ اگر کسی پر شبہ ہو کہ معلوم نہیں مالدار ہے یا محتاج تو جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے اس کو زکوٰۃ نہ دے۔ اگر بغیر تحقیق کے دے دی تو دل میں سوچے، اگر دل یہ گواہی دے کہ وہ مستحق ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر دل یہ کہے کہ وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ دے دے۔ لیکن اگر دینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ غریب ہی ہے تو دوبارہ نہ دے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں دگنا اجر ہے۔ زکوٰۃ دینے میں اور زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقہ خیرات میں سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور پہلے انہی لوگوں کو دو، لیکن ان کو یہ نہ کہو کہ یہ زکوٰۃ یا صدقہ اور خیرات کی چیز ہے تاکہ وہ برا نہ منائیں۔
تاکہ وہ برا نہ مانے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرابت والوں کو خیرات دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو خیرات کا، دوسرا اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرنے کا، پھر جو کچھ ان سے بچے وہ اور لوگوں کو دے دو۔ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے، البتہ دوسرے شہر میں اس کے رشتہ دار رہتے ہوں ان کو بھیج دیا، یا یہاں والوں کے اعتبار سے وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہوں، یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہوں اس لیے ان کو بھیج دیا تو مکروہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے کلینک چلانا، دواخانہ میں مد زکوٰۃ اور قربانی کی کھالوں کا مصرف صرف یہ ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر مساکین کو مفت دی جائیں۔ دوا خانے جو آج کل کلینک ہیں، زکوٰۃ اور قربانی کی کھالوں کا مصرف صرف یہ ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر مساکین کو مفت دی جائیں۔ اس مد سے یعنی زکوٰۃ سے اور کھالوں کے پیسوں سے ڈاکٹروں اور کارکنوں کی تنخواہیں، مکان کا کرایہ، تعمیرات اور فرنیچر وغیرہ پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان پیسوں سے صرف آپ دوائیں خرید کر مساکین کو دے سکتے ہیں۔ اس سے زکوٰۃ ادا اگر آپ نے کارکنوں کی تنخواہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہیں، مکان کا کرایہ، تعمیرات اور فرنیچر وغیرہ پر خرچ کر دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سیلاب زدگان کو زکوٰۃ دینا، قدرتی آفات، سیلاب وغیرہ میں آفت زدہ لوگوں کی امداد مد زکوٰۃ سے کرنا صحیح ہے، بشرطیکہ کہ یہ ظن غالب ہو کہ وہ لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں، یعنی ان کے پاس نصاب زکوٰۃ کے برابر کوئی چیز نہیں، نیز ان کو زکوٰۃ کی رقوم یا اشیاء کا مالک بنا دیا جائے۔ اگر ان کی ملکیت میں نہیں دیا بلکہ ویسے ہی ان پر خرچ کیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر کھانا بٹھا کر کھلایا گیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ کھانے کو ان کی ملک میں دینا ضروری ہے، پھر اگر وہ چاہیں تو اکٹھا بیٹھ کر کھائیں، چاہیں تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ لیکن اگر جب آپ دیں گے تو آپ ان کو جو مستحق لوگ ہیں ان کو اس کا مالک بنا دیں گے اس زکوٰۃ کے پیسے کا، تو پھر ادا ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مال میں سے جو ہے صدقہ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔